UAE اور سعودی عرب کے درمیان تیل کی قیمتوں پر لڑائی شروع ہو گئی ہے کہ تیل کی منڈیوں میں مارکیٹ کو کیپچر کرنے کے لیے کمی ہو رہی ہے. 4 ممالک کا آپ نے ذکر کیا، ان کا اور اسپیشلی پاکستان کا کافی فائدہ ہو سکتا ہے اگر یہ آگے تک کمی ہوتی رہی سر. ابھی تو ایک مہینے کے لیے سعودی عرب نے $11 پر بیرل کم کیا ہے. کیونکہ ان کو دونوں کو یہ بھی ہوگا کہ ایران کا تیل بھی شاید سینکشنز کے بعد مارکیٹ میں آ جائے. ہاں لیکن دیکھیں نا، اگر تیل بہت سستا ہو جاتا ہے تو امریکہ کا بھی فائدہ ہوگا اور امریکی الیکشن میں ڈونلڈ ٹرمپ کو فائدہ ہوگا مڈ ٹرم میں. جی ایک فیکٹر ضرور یہ کاؤنٹ ہوگا کہ دیکھیں میں نے تیل کی قیمت اتنی کم کرا دی جو کبھی بھی کوئی نہیں کروا سکا. ہفتر اس کے جو سربراہ ہیں وہ پچھلے دنوں پاکستان آئے تھے، آرمی چیف کو ملے. پاکستانی اسلحہ ہفتر کے پاس آ گیا ہوگا، وہ صلح کے لیے تیار ہو گئے. لیبیا میں کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ لیبیا میں پاکستان میڈیشن کا کردار، اور عام کردار نہیں، سبسٹینشیل کردار، رائٹرز کی صرف سٹوری نہیں. اور لیبیا کے اندر اب پاکستان سعودی عربیہ کے ساتھ مل کے وہاں صلح کروانے کی کوشش کر رہا ہے. وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب انقرہ پہنچ گئے ہیں. کو کہتے ہیں نیٹو توڑ دیں گے، کوئی کہتا ہے بڑے اربوں ڈالر کے معاہدے ہونے ہیں. اب آپ کو کیا لگتا ہے؟ اگر امریکہ نکل گیا تو نیٹو جو ہے وہ یورپ پہ بیسڈ ہو جائے گا، اور یورپینز اس کام میں کوئی بہت اچھے نہیں ہیں. امریکہ کو معاہدے کوئی آرڈر مل جائیں گے. پریزیڈنٹ ٹرمپ نیٹو میں 2018 سے نیٹو کو پریشر میں لائے ہوئے تھے. بینجامن نیتن یاہو نے ان کا جو ان کی اسٹریٹجی تھی، جس بنیاد پہ وہ الیکٹ ہو کے آئے تھے، اس کو ڈسٹروائے کر دیے. آپ کے خیال میں یہ F-35 کا معاہدہ ہو جائے گا ٹرکی اور امریکہ کے درمیان، یا اسرائیل پرویل کر جائے گا؟ میرا خیال ہے کہ کیونکہ سمٹ ٹرکی میں ہو رہی ہے تو اس کے بڑے برائٹ چانسز ہیں کہ F-35 پہ موومنٹ ہوگی. آبنائے ہرمز میں پھر 2 جہازوں پر ایران نے میزائل مارے ہیں جو عمان والی سائڈ سے جا رہے تھے. آبنائے ہرمز پہ ایران شاید پیچھے نہیں ہٹے گا اور وہ اس روٹس کی بات کرے گا. السلام علیکم ناظرین، مزمل سروردی کے آفیشیل یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں مزمل سروردی. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. ناظرین، کچھ بڑی خبریں ہیں جن کے لیے عمران علی صاحب کو دوبارہ ہم نے زحمت دی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ انقرہ پہنچ گئے ہیں. فرانس کے صدر سیریا میں ہیں، وہاں بم بلاسٹ ہو رہا ہے. کل لیبیا کی صلح بھی کرا رہے ہیں پاکستان لیبیا کے دھڑوں کے درمیان. لیکن زیادہ بڑی بات یہ ہے کہ UAE اور سعودی عرب کے درمیان تیل کی قیمتوں پر لڑائی شروع ہو گئی ہے، اور یہ لڑائی ہے تیل کو سستا کرنے کی. تو پہلے تو ایشیائی ملکوں کے لیے اب سعودی عرب نے بھی کوئی $11 پر بیرل تیل سستا کیا ہے. پہلے UAE نے بھی سستا کیا تھا. پہلے اس تیل کی لڑائی پہ عمران صاحب سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم عمران صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی مزمل، بڑی اچھی خبر ہے. آپ ہی نے آج صبح میرے ساتھ ڈسکس کی تھی کہ تیل کی منڈیوں میں مارکیٹ کو کیپچر کرنے کے لیے کمی ہو رہی ہے، تو یہ اور ایشیا کے لیے ہو رہی ہے. تو یہ جن 4 ممالک کا آپ نے ذکر کیا، ان کا اور اسپیشلی پاکستان کا کافی فائدہ ہو سکتا ہے اگر یہ آگے تک کمی ہوتی رہی سر. ابھی تو ایک مہینے کے لیے سعودی عرب نے $11 پر بیرل کم کیا ہے. آپ کو لگتا ہے ایک مہینے میں UAE سعودی عرب صلح ہو جائے گی یا یہ چلے گی؟ نہیں، مارکیٹ تو کیپچر کرتے رہیں گے. جب مارکیٹس کچھ کیپچر ہو جائیں گی، کوئی لانگ ٹرم ایگریمنٹس ہو جائیں گی، کیونکہ ان کو دونوں کو یہ بھی ہوگا کہ ایران کا تیل بھی شاید سینکشنز کے بعد مارکیٹ میں آ جائے، تو پھر یہ اس لیے اور بھی کم کریں گے. تو میرا خیال ہے کہ کچھ مہینے تک یہ دونوں کے درمیان جنگ اس قسم کی چلتی رہے گی. اوپیک نے اپنا کوٹا بھی بڑھایا پچھلی دفعہ تمام ملکوں کے لیے. انہوں نے کوٹا بھی بڑھایا کہ زیادہ تیل نکالیں گے ہم. ایک طرف زیادہ تیل نکالیں گے، ایک طرف سستا بیچیں گے، تو پھر تو بہت ہی لوٹ سیل لگ جائے گی. جی بڑا فائدہ ہو جائے گا. اور کچھ فگرز جو آپ کی استاد سے مجھ تک پہنچے ہیں وہ تو کافی ایسٹرونومیکل فگرز ہیں. اس حساب سے تو یہ لائک آدھو آدھ فرق پڑ جائے گا سر. تو اب جب یہ فی الحال تو یہ ایشیائی مارکیٹ کے لیے کیوں کیا گیا، پوری ورلڈ کے لیے کیوں نہیں کیا گیا؟ کیونکہ ایشیائی مارکیٹ میں سر کلائنٹ بہت بڑے بڑے ہیں. ایشیائی مارکیٹ میں چائنا ہے، اس میں جاپان ہے، اس میں پاکستان ہے، اس میں انڈیا. یہ 4 کنزمپشن آف آئل کے اتنے بڑے سینٹرز ہیں کہ ان کی مارکیٹس ہیں. ان کے ساتھ میرا خیال ہے یہ لوگ اب لانگ ٹرم ایگریمنٹس کریں گے، سعودی عربیہ اور UAE، اور اس میں پھر ان کو فائدہ ہو جائے گا. اور جب لانگ ٹرم ایگریمنٹس کریں گے تو ان ایگریمنٹس کی شاید پرائس کا کچھ حصہ سٹیبل بھی رکھیں. تو اب یہ ڈیفرنٹ میکنزمز کریں گے. میں نے جس طرح آپ سے فرمایا، ایران کا تیل اور اس کا آنا، اس سے پہلے یہ ایگریمنٹ سائن کرنا چاہیں گے،
لیکن یہ جو کنزیومر ممالک ہیں یہ بھی کہیں گے کہ ہم مارکیٹ بیسس پہ آئل لیں گے، ایران سے بھی لیں گے، باقیوں سے بھی لیں گے. تو اس لیے یہ ایک اچھی چپکلش جو ہے وہ شروع ہو جائے گی آئل کم ہونے کی. یہ ابھی تو اس کو کہہ رہے ہیں نا محمد بن سلمان اور محمد بن زیاد کی لڑائی. یہ ابھی تو یہ ان دو کی لڑائی میں کہہ رہے ہیں نا کہ ریٹ گیڑا ہے. جی ان دونوں کی لڑائی میں بھی گرا ہے، پلس یہ جو دوسرا فیکٹر میں نے آپ کو نہ چاہتے ہوئے بھی نہ ذکر نہیں ہے اس کا ابھی تک، لیکن دماغ میں دونوں کی ہوگا کہ ایران کا فیکٹر بھی اب آ جائے گا، جو کہ نہیں تھا پہلے چھپ چھپ کے ایرانین تیل کچھ ممالک لیتے تھے. اب تو اور ان دونوں کی آپس کی بھی ہے. دیکھیے ان کے محاذ تو ایک سے زیادہ جگہ چلے ہوئے ہیں، تو اس لیے اس میں بھی یہ جیتنے کی کوشش کریں گے. ایک اوپیک سے باہر نکل گیا، وہ اپنی آئل سپلائی زیادہ مارکیٹ میں دینا چاہتا ہے. ایک اوپیک کے اوپر شاید امریکہ کا اور سعودی عربیہ کا پریشر بھی ہو کہ آئل کم کی جائے. تو یہ ان دونوں کی ان کا پرسنل کانفلکٹ بھی یہی ہے، لیکن ان دونوں کے پرسنل کانفلکٹ میں دنیا کے تیل کا ایک بہت بڑا ذخیرہ جو ہے صرف ان دونوں کے پاس ہی ہے. ہاں لیکن دیکھیں نا، اگر تیل بہت سستا ہو جاتا ہے تو امریکہ کا بھی فائدہ ہوگا اور امریکی الیکشن میں ڈونلڈ ٹرمپ کو فائدہ ہوگا مڈ ٹرم میں. جی ایک فیکٹر ضرور یہ کاؤنٹ ہوگا کہ دیکھیں میں نے تیل کی قیمت اتنی کم کرا دی جو کبھی بھی کوئی نہیں کروا سکا. بالکل. یہ آپ کو مڈ ٹرم کا ٹرمپ کا نہیں لگتا کہ وہ مڈ ٹرم جیتنے کے لیے تیل اتنا سستا کرا رہا ہے کہ امریکیوں کو کہہ سکے دیکھیں میری لڑائی کی وجہ سے تیل اتنا سستا ہو گیا ہے جتنا پچھلے، کیونکہ اب جو قیمتیں آ رہی ہیں وہ کہہ رہے ہیں 20 سال سے پہلے اتنی کم قیمتیں نہیں رہیں جو اب سعودی عرب نے 1 مہینے کے لیے کی ہیں. جی بالکل یہی سننے میں آ رہا ہے کہ پچھلی دہائیوں سے اتنی قیمتیں کم نہیں ہوئی. پہلے اتنی کم بھی ہیں تو بہت شارٹ پیریڈ کے لیے ہوئی ہیں. تو اس لیے دیکھیے ڈونلڈ ٹرمپ کا تیل کم کرنا ایک بڑا اچھا ان کے پاس الیکشن کا سلوگن ہوگا، لیکن اس کے علاوہ بھی ان کو محنت کرنی پڑے گی. مڈ ٹرم وہ جیتنا ان کے لیے کافی مجھے تو لگتا ہے محال ہے، لیکن اس فیکٹر سے وہ کافی پوائنٹ سکور کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وہ ایران کے نیوکلیر پروگرام پہ بھی کوئی ایگریمنٹ ہوگی اس کو بھی ٹاؤٹ کریں گے کہ وہ اوباما کے پروگرام سے بہت بہتر تھا، اور الیکشن میں اس طرح جائیں گے. نہیں پر اب یہ دیکھیں نا، وہ ایک ہم نے سنا لڑتے لڑتے ہو گئی گم، ایک کی چونچ ایک کی دم. یہ اگر تیل سستا کرتے جائیں گے محمد بن سلمان اور محمد بن زیاد آپس کی لڑائی میں، تو ان دونوں تباہ نہیں ہو جائیں گے؟ نہیں سر، یہ تباہی کی طرف نہیں جائیں گے. یہ مومنٹری چیز ہوتی ہے، کچھ مہینے کے لیے کام کر کے مارکیٹس کیپچر کر کے ایگریمنٹس کر کے، اور اس میں اور ادر فیکٹرز بھی ہوتے ہیں. آئی تھنک اس کے بعد تھوڑی سی بڑھا لیں گے اور دے کین افورڈ اٹ سر. ان لوگوں کی چونچ ہی ہے، یہ چونچ سے زیادہ نہیں ہے سر. یہ اچھا چونچ سے زیادہ نہیں ہے. آپ کو نہیں لگتا سر. ہے کہ یہ تیل کی جو لڑائی ہے یہ لمبی نہیں چلے گی؟ آپ کا خیال ہے یہ شارٹ ٹرم لڑائی ہے؟ یہ جو ریٹ کی لڑائی ہے یہ 1 مہینے کی سیل ہے، 2 مہینے کی سیل ہے؟ سر 3-4 مہینے سر، 3-4 مہینے. اس سے زیادہ کی سیل نہیں ہے یہ؟ اس سے نہیں زیادہ تو اس سے زیادہ دنیا سر ایڈجسٹ کرے گی ایران کی سپلائز کے ساتھ، لیکن یہ جو اتنے زیادہ جو کوانٹم آپ نے فرمایا یہ اتنا لمبا نہیں چلے گا سر. اور جو چھوٹے ملک تیل بیچتے ہیں، بحرین، کویت، قطر، عمان، اور بھی تو ملک جو ہے نا جو تیل بیچتے ہیں ایران، وہ اس گرتے ہوئے ریٹ میں کیا کریں گے؟ ان کی تو کاسٹ ہی پوری نہیں ہوگی. سر کاسٹ پوری ہو جائے گی، لیکن ان کے جو پروفٹس ہیں اور جو نیشنل ڈیولپمنٹ کے لیے وہ آئل کا ریونیو استعمال کرتے ہیں اس میں کمی آئے گی. قطر کو تو اور بحرین کو تو فرق نہیں پڑے گا، لیکن کویت اور عمان کو فرق پڑے گا سر. قطر اور بحرین کو کیوں نہیں فرق پڑے گا؟ وہ اکنامکلی بہت سٹرونگ ہے اور آئل بہت زیادہ ہے. کویت کے پاس اور عمان کے پاس آئل کم ہے، تو اور آئل پھر ان کے لیے بہت امپورٹنس رکھتا ہے. اور کویت کے تو لاسز بھی ہوئے، ابھی تک سامنے نہیں آیا کہ کویت کو نیشنل لاسز کتنے ہوئے، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ایک ایئر ڈیفنس سسٹم پورا ان کو بچا رہا تھا. تو یہ ایک لڑائی تو ہے نا. دیکھیں یو اے اوپیک سے نکلا اسی لیے تھا نا کہ وہ تیل کی قیمت، اپنا تیل سستا بیچنا چاہتا تھا. تو ٹیکنیکلی سعودی عرب نے ان کی اس چال کو ناکام بنانے کی کوشش کی کہ تم باہر نکل کے بھی سستا نہیں بیچ سکتے ہو. تو یہ تو پھر لمبی چلنی چاہیے نا، یہ کہ 4 مہینے میں کیوں سیٹل ہو جائے گی؟ سر وہ اس لیے کہ لمبے نا اور ڈائنامکس بھی ہوتے ہیں آئل کے، لیکن میں اس پہ ایکسپرٹ نہیں ہوں. ہو سکتا ہے کہ یہ ایک قسم کا لانگ ٹرم
बेनिफिट हो, लेकिन जो प्राइसेस आप बता रहे हैं सर, वो अगर लॉन्ग टर्म चली तो वो बड़ा अनप्रेसिडेंटेड होगा, बहुत अनप्रेसिडेंटेड होगा। यानी कि ये पहले नहीं इस तरह हुआ कि ये इतनी कीमत कि तेल की कीमत में, बाकी तेल की कीमत में अदर फैक्टर्स भी हैं, और कोई चपकलिश हो जाती है ईरान की और अमेरिका की, कोई छोटी मोटी दरमियानी चपकलिश भी हो जाती है, उससे भी ऑयल की प्राइसेस ऊपर नीचे होती हैं। लेकिन ये सऊदी अरेबिया और यूएई का फैक्टर है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है, और ये ड्राइव कर सकता है मार्केट को। और इसकी वजह से जो मतलब वेनेजुएला का तेल है, जो अमेरिकन ऑयल है, जो और मुल्क हैं जो तेल बेचते हैं, अफ्रीका के कुछ मुल्क तेल बेचते हैं, उन पर क्या असर पड़ेगा इसका? उनकी मार्केट सर फर्क है, उनकी मार्केट्स ये वाली नहीं है। यानी कि ये जो आपने एशियाई मार्केट्स बताई है ना, इधर ज्यादातर तेल कम डिस्टेंस की वजह से या नया की वजह से इन्हीं ममालिक का, गल्फ स्टेट्स का आता है। वेनेजुएला थोड़ा थोड़ा लंबा हो जाता है। अमेरिकन ऑयल मार्केट बहुत बड़ी है, वो शायद इधर मुझे नहीं पता कि वो इधर ऑयल, हम कुछ ऑयल तो लेते हैं अमेरिका से, लेकिन ज्यादातर फिर भी गल्फ का लेते हैं। तो उनकी मार्केट्स मुतफर्रिक हैं, यूरोप जाता होगा, बाकी जगह जाता होगा, इसलिए ये ऑयल हमें अफेक्ट करता है डायरेक्टली। ये पर $11 सस्ता हो जाएगा, कैरेज पकड़ के यूरोप भी अट्रैक्ट होगा, वो कहेगा ये रेट हमें भी दें। जी बिल्कुल, अब बोर्ड पे डिपेंड करता है कि कितनी सप्लाईज वो देना चाहते हैं इस रेट पे। हाँ, ये भी एक बहुत बात। ये मार्केट एनालिसिस होता है कि वो एशिया की मार्केट, इसीलिए सर उन्होंने कहा है कि वो दूसरी मार्केट में शायद इतना कम ना करना चाहें। हम्म। अच्छा, इसके अलावा आपको यूएई और सऊदी अरब की लड़ाई ऑयल प्राइसेस के अलावा भी बढ़ती नजर आती है, या ऑयल प्राइसेस तक रहेगी? नहीं सर, ऑयल प्राइसेस के अलावा ये नहीं बढ़ेगी, ये अब इक्तिसादी तरफ चली जाएगी। उसकी वजह यह है कि यूएई ने ये एक देख लिया है कि ये सऊदी अरेबिया के साथ लड़के उसके दुनिया में फिर मदद करने वाला रह जाता है इजराइल और इंडिया, और इजराइल और इंडिया और पार्शियली अमेरिका, अमेरिका की सऊदी अरेबिया के साथ भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। तो आई थिंक यूएई में रियलाइजेशन है कि ये सऊदी अरेबिया के साथ लंबी लड़ाइयाँ करके और इजराइल और इंडिया के बलबूते पे खड़े होने का फायदा नहीं है, इसलिए वो थोड़ी रिस्ट्रेंट शो करेंगे यूएई जो से वो यमन में भी रेस्टोरेंट शो करेंगे, क्योंकि फड्डा तो यमन से हो शुरू सक हुआ। जी हो सकता है यमन में भी रिस्ट्रेंट शुरू करें। और जिस तरह खबरें सुन रहे हैं, कभी सोचा तो ये नहीं था कि पाकिस्तान ने लिबिया में, कभी भी नहीं सोचा था कि लिबिया में पाकिस्तान मीडिएशन का किरदार, और आम किरदार नहीं, सब्सटेंशियल किरदार, राइटर्स की सिर्फ स्टोरी नहीं है, और लोगों से भी मेरी बात हुई है, वो कह रहे हैं इंडीड लिबिया के अंदर अब पाकिस्तान सऊदी अरेबिया के साथ मिलकर वहाँ सुलह करवाने की कोशिश कर रहा है, और स्पेशली इसलिए कि जो ट्रिपली का फैक्शन है वो टर्की के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, और पाकिस्तान के टर्की के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। तो और सिमिलरली पाकिस्तान अगर वहाँ सुलह कराता है तो उसके यूएई के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हो सकते हैं, क्योंकि यूएई एक फैक्शन को सपोर्ट करता है। तो कोई नहीं चाहता कि जंगों में अपना पैसा और असला ज़ाया करे, तो पाकिस्तान को लिबिया में भी ऑल ओवर सपोर्ट हासिल है तमाम ममालिक की के वहाँ पर करवाए। यूएई की तो नहीं है। यूएई भी पाकिस्तान की तरफ, लिबिया के जहां तक कॉन्टेक्स्ट है, यूएई भी पाकिस्तान को कह रहा होगा कि ठीक है हम दूसरी तरफ आंख करते हैं, आप कर लें। फायदा यूएई को भी होगा, लिबिया में फायदा होगा, क्योंकि लिबिया में उसकी डायरेक्ट लड़ाई सऊदी अरेबिया के साथ नहीं है। नहीं, पर हफ्तर जो एक सेक्शन है जो इसकी जो ट्रिपोली पे नहीं है, दूसरी तरफ है, हफ्तर उसके जो सरबराह हैं वो पिछले दिनों पाकिस्तान आए थे, आर्मी चीफ को मिले, उन्हें तो हम असला शसला बेच रहे थे। क्या इसकी वजह से ट्रिपोली वाला सेक्शन पैनिक हुआ होगा कि पाकिस्तानी असला हफ्तर के पास आ गया होगा, वो सुलह के लिए तैयार हो गए? जी बाकी असलों की जो एग्रीमेंट्स होती हैं उसके अगेंस्ट इसके मामले में ये मुझे मालूम है कि इसकी सप्लाईज जाना शुरू हो गई हैं। जो लिबिया का हफ्तर वाला सेक्शन है, या वो दूसरा पैनिक कर गया होगा, या दूसरे सेक्शन ने भी फील किया होगा कि लड़ाई का कोई फायदा नहीं, हम एक
36 مہینے کے لیے ایک گرینڈ نیشنل کونسل بنا کے لیبیا کو متحد کر لیتے ہیں. وہ بھی لڑائی سے تھک کے ہوگا, تو اس لیے پاکستان کے میڈیشن رول کی بات سننے میں آ رہی ہے. اس میڈیشن میں کیا ہوگا؟ ہفتر جیتے گا، ٹریپولی والا سیکشن جیتے گا؟ میرا خیال ہے دونوں ہی نہیں جیتیں گے. دونوں کی ہفتر کی طرف ہم زیادہ مائل ہیں کیونکہ وہ ہم سے اسلحہ بھی خرید رہے ہیں, زیادہ تعلقات بھی ان کے ساتھ اچھے ہیں. لیکن جو 36 مہینے کی انٹرم گورنمنٹ بنے گی, اس کے بعد دونوں کا اپنا ایریا ہے, دونوں کی آکیوپیشن ہے, وہ کسی قسم کی صلح صفائی کر کے کولیشن گورنمنٹ بنائیں گے. وہ جو ٹرانزیشنل اتھارٹی بھی بنے گی, اس کے اندر ایک ہفتر کی سائڈ کا بندہ امپورٹنٹ پوسٹ پہ, ایک دوسری سائڈ پہ. یہ شاید یہاں امن کرنا ایران کا کے امن سے آسان ہو, زیادہ آسان. وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب انقرہ پہنچ گئے ہیں, کو کہتے ہیں نیٹو توڑ دیں گے, کیوں کہتے ہیں بڑے اربوں ڈالر کے معاہدے ہونے ہیں. اب آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں, نیٹو کا جو کرنٹ چیف ہے اور نیٹو کے کچھ ممالک ہیں, وہ نیٹو سے امریکہ کو نکلتا دیکھنا نہیں چاہتے. اگر امریکہ نکل گیا تو نیٹو جو ہے وہ یورپ پہ بیسڈ ہو جائے گا, اور یورپینز اس کام میں کوئی بہت اچھے نہیں ہیں. ان کو $1 ٹریلین سے زیادہ اگلے 10 سال میں لگانے پڑیں گے دوبارہ ڈیفنس سپلائز کو ریز کرتے ہوئے. امریکہ پہ ریلائی کرتے تھے, تو وہ کوشش کریں گے کہ امریکہ نہ جائے. اور امریکہ بھی, ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ایک طرف کہتے تو ہیں, لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ نیٹو توڑنے کی خواہش ایکچولی رکھتے ہیں یا نیٹو چھوڑنے کی. دوسرا, اگر وہ چاہیں بھی تو اس کے لیے سینٹ اور ہاؤس کی ان کو میجورٹیز کی, بلکہ ایک کی 2/3 میجورٹی کی ضرورت ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ امریکہ کے اندر بھی نیٹو کو قائم رکھنے کی بڑی اسٹرانگ لابی ہے. یہ تو نہیں فرق بات ہے, اسرائیلی لابی کی طرح کی نہیں ہے, لیکن نیٹو کو اکٹھا رکھنے کی لابی امریکہ میں موجود ہے. لیکن پریشر میں ضرور لائیں گے. وہ انہوں نے زیلنسکی صاحب کو بلا لیا یوکرین سے, وہ ان کے ساتھ علیحدہ سمٹ کریں گے. پورے یورپ کو کہیں گے کہ میں زیلنسکی کے ساتھ ایکسکلوسیولی کوئی امن کروانا چاہتا ہوں. لیکن ادھر زیلنسکی صاحب سٹرونگ ہو گئے ہیں, وہ رشیا پہ اٹیکس کرتے پھر رہے ہیں. تو اس لیے کافی امپورٹنٹ سمٹ ہے, لیکن نیٹو ٹوٹنے نہیں جا رہی. نیٹو کے ممالک اب ڈیفنس شیئر زیادہ اٹھائیں گے, 3.25 تک شاید وہ پہنچ گئے ہیں ڈیفنس ایکسپینڈیچر میں. 2032 تک انہوں نے پہنچنا ہے جی. 5% ہر ملک نے اپنی نیشنل کاسٹ, اپنی نیشنل انکم کا اس پہ اسپینڈ کرنا ہے. تو اس لیے باتیں بڑی ہوں گی, کافی تو میں ہوگی, لیکن نیٹو میرا خیال ہے قائم رہے گی, ابھی ٹوٹے گی نہیں. امریکہ کو معاہدے, کوئی آرڈر مل جائیں گے؟ جی مل جائیں گے. سب سے امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہے, زیادہ تر ممالک امریکہ کو خوش کرنے کے لیے امریکہ کو آرڈرز دیں گے, کیونکہ وہ چاہتے نہیں کہ امریکہ جائے. پریزیڈنٹ ٹرمپ کو خوش کرنے کا زیادہ تر لوگوں نے دیکھا کہ یہی طریقہ ہے, تو وہ آرڈرز بھی مل جائیں گے. ایک جوائنٹ ڈیفنس انڈسٹری کی بات بھی ہو رہی ہے, اگرچہ یہ باتیں کاغذ پہ ہیں بھی کہ نیٹو کے تمام ملک مل کر جوائنٹ اسلحہ پروڈیوس کریں گے. بڑی فار سائٹڈ, دور کی بات ہے. پھر وہ دوسرا بڑا ایسپیکٹ یہ ہے کہ یوکرین کو کس طرح سہولت کاری یوکرین کی جا سکتی ہے, اور رشیا کے خلاف باتیں سننے میں ملیں گی. ٹرمپ صاحب کوشش کریں گے کہ رشیا کے خلاف زبان سخت نہ ہو, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ رشیا سے وہ ابھی بھی امن کریٹ کر سکتے ہیں یوکرین میں. اور تیسرا, اس بات پہ بہت جھگڑے ہوں گے, باتیں ہوں گی کہ کیا تمام ممالک اپنا ڈیفنس ایکسپینڈیچر بڑھا سکتے ہیں خاص حد تک. تو یہ باتیں نیٹو ہوں گی. ٹوٹے گا نہیں آپ کے خیال میں؟ نیٹو ٹوٹ نہیں رہا. نیٹو ٹوٹے گا, اسی میں تو جھگڑا ہوا کہ یوکرین کو وہ شامل کرنا چاہتے تھے. تو نیٹو کی کامیابیاں بھی ہیں, اور نیٹو آگے ٹیسٹ بھی ہوگی, کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پریزیڈنسی میں ابھی 2 سال اور سے زیادہ رہتے ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ نیٹو میں 2018 سے نیٹو کو پریشر میں لائے ہوئے تھے کہ یہ لوگ سپینڈ نہیں کرتے. یاد رکھیے, پریزیڈنٹ ٹرمپ اوریجنلی جنگ نہ کرنے, امریکہ کو تھوڑا دور رکھنے اور وائٹ امریکن مڈل کلاس کو سپورٹ کرنے کے لیے آئے تھے. یہ تو بینجامن نیتن یاہو نے ان کا جو ان کی اسٹریٹجی تھی, جس
بنیاد پہ وہ الیکٹ ہو کے آئے تھے اس کو ڈسٹروائے کر دیے. ادروائز تو وہ جنگیں ختم کرنے میں بلیو کرتے تھے اور وہ یہ چاہتے تھے کہ میں نے دیکھا ہے کہ اسرائیل کا پروٹیسٹ آیا ہے کہ ترکی کو F-35 نہ دیے جائیں ٹرمپ کی طرف، ٹرمپ امریکنز، اور جی نہیں. ترکی F-35 چاہتا ہے، وہ نیٹو کا ممبر ہے. آپ کے خیال میں یہ F-35 کا معاہدہ ہو جائے گا ٹرکی اور امریکہ کے درمیان، یا اسرائیل پرویل کر جائے گا؟ میرا خیال ہے کہ کیونکہ سمٹ ٹرکی میں ہو رہی ہے تو اس کے بڑے برائٹ چانسز ہیں کہ F-35 پہ موومنٹ ہوگی. مجھے نہیں پتا فائنل ہو جائے گا کہ نہیں. میرا خیال ہے F-35 پہ بھی موومنٹ ہوگی اور یہ بھی ایک لیسن ہوگا اسرائیل کے لیے، کیونکہ امریکہ اب اسرائیل کو کہے گا پہلے تو میں ایران سب سے بڑی تھریٹ نظر آتا تھا، اب تو میں ٹرکی نظر آتا ہے، اب سعودی عربیہ اور پاکستان نظر آتے ہیں، تو تمہاری تو تھریٹس ہی نہیں ختم ہوتی، تم کسی کے ساتھ امن کر ہی نہیں سکتے، تو ہماری فورن پالیسی کو کیوں اتنا افیکٹ کر رہے ہو؟ اور یہ حماس میں کیا ہوا ہے؟ حماس ڈسارم ہو رہا ہے، حماس نے کیا کیا ہے؟ وہ بورڈ آف پیس دوبارہ زندہ ہو رہا ہے، حماس نے سرنڈر کیا ہے. یہ حماس نے کیا کیا ہے جو ٹیکنوکریٹ کمیٹی کے حوالے کر دیا ہے، اپنی حکومت توڑ دی ہے غزہ میں؟ دیکھیے 20%، 25% غزہ رہ گئی تھی، اسرائیل آگے آتا جا رہا تھا اور بہانہ یہ تھا کہ ہم حماس کو ڈسارم کر رہے ہیں اور حماس کا تو حماس نے میرے خیال ہے ایران کے کہنے پہ یہ بلف کال کیا امریکہ کی کہ آپ تو بڑی بورڈ آف پیس کی باتیں کرتے تھے، حماس نکل جاتی ہے گورنمنٹ سے، تو آپ بتائیں کیا اب آپ اسرائیل کو فورس بیک پیچھے کریں گے؟ کیونکہ اوریجنل بورڈ آف پیس کے پلان میں تو اسرائیل نے زیادہ تر غزہ کو چھوڑ دینا تھا سوائے کچھ تھوڑی سی سیکیورٹی کی جگہ رکھنے کے. وہ تو الٹ گیا، وہ تو قتل عام جاری ہے. تو سب سے بڑی امریکہ پہ اب پریشر پڑے گا کہ حماس نے تو تھی دیکھیں ایران کہے گا ہمارے کہنے پہ وہ گورنمنٹ سے چلے گئے، گورنمنٹ سے ان کو جانے ہی پڑنا تھا، وہاں زمین ہی نہیں رہی گمان کرنے کے لیے. اور یہ جو سیریا گئے ہوئے ہیں میکرون، اور ویسے تو احمد شرح کی ٹرمپ سے بھی ملاقات ہے انقرہ میں، لیکن میکرون پہلے سیریا کیوں گئے ہیں نیٹو سمٹ سے؟ میرا خیال ہے وہ اپنے انٹرسٹ جو ہے سیریا میں ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے گئے ہیں، اور شاید وہ اور اسی لیے شاید آپ نے ابھی فرمایا بھی تھا، ہوا بھی ہے، جہاں وہ جس جگہ پہ گئے ہیں اس کے قریب وہاں دھماکے ہوئے ہیں، سیرین فیکشنز ہیں، اس میں سے کچھ کو فرانس سپورٹ کرتا ہے، تو اس لیے وہ گئے ہوں گے. اور میرا خیال ہے یہ پہلے کا دورہ تھا، اس کے بعد شاید وہ تشریف لائیں ٹرکی. مجھے نہیں پتا وہ تشریف لائیں گے، موسٹ نیٹو کا پروبیبلی لائیں گے. سرپرائز اجلاس ہے تو اس میں تو وہ آئیں گے ہی نا، نیٹو کے سرپرائز. جی آئیں گے، بالکل آئیں گے، لیکن این اس کی ایف پہ سیریا جانے کا یہ تو پریٹینڈ کرنا بڑا ہی مشکل ہے کہ وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا اور جنرلی ویسٹ کا کوئی پیغام لے کے یا کوئی چیز لے کے وہاں گئے ہیں. میرا خیال ہے وہ اپنے انٹرسٹ میں وہاں گئے ہوں گے اور وہ آ جائیں گے واپس. لیکن اگرچہ جب یہ فرانس کے اندر یہ جب ایگریمنٹ سائن ہوا تھا جس کو ہم اسلام آباد میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کرتے ہیں الیکٹرانکلی، اس وقت وہ بڑے انتھوزیاسٹکلی قریب تھے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے، لیکن اوور آل فرانس کے بھی امریکہ کے ساتھ ڈفرینسز ہیں، اور اسپیشلی یوکرین کے اوپر، اور اسپیشلی ٹرمپ کے کچھ فضول قسم کے ریمارکس کے اوپر. دیکھیں اٹلی ہم سمجھتے ہیں نا انڈیویجولز میٹر نہیں کرتے، لیکن کرتے ہیں. جو ان کے کچھ لیڈرشپ کے ساتھ ان کی کوئی تلخ کلامی ہوئی ہے، اس سے زیادہ آگے جانے کی کیا ضرورت ہے ہمیں، تو وہ میٹر کرتا ہے. تو فرانس بھی ایک دیکھنا پڑے گا کہ ان کا بیہیویئر، ان کا ایٹیچیوڈ نیٹو سمٹ کے اندر کیا ہوتا ہے. نیٹو سمٹ کے اندر ہمیں کئی چیزیں، کئی شاخسانے ملیں گے کہ دنیا آگے کیسی ہوگی. اس میں دیکھنا پڑے گا کہ ٹرکی اور یو ایس کی کس حد تک مزید ریلیشن شپ بہتر ہوتی ہے کیونکہ ٹرکی ہوسٹ کر رہا ہے. اور اس کے علاوہ دیکھنا پڑے گا کہ یورپین لیڈرز کی ایکویشن ٹرمپ صاحب کے ساتھ کیسی ہوتی ہے، کس سے زیادہ بات کرتے ہیں، زیلنسکی سے کیا بات کرتے ہیں، سیریا میں سیریا کی لیڈرشپ سے کیا بات کرتے ہیں. اور میں یقیناً یوکرین اور ایران پہ بھی پروناؤنسمنٹس ہوں گی، تو فوکس تھوڑا سا ادھر چلا جائے گا.
इसी दौरान 14-15 जुलाई को शायद टेक्निकल टॉक्स जो 11 को शुरू होनी थी वो शायद आगे चली गई हैं। वो फिर शुरू होंगी। अभी तक ये टॉस ऑफ है कि वो होंगी कहाँ। पाकिस्तान का 50% चांस है कि शायद अभी पाकिस्तान में आबनाए हुर्मस में फिर 2 जहाजों पर ईरान ने मिसाइल मारे हैं जो ओमान वाली साइड से जा रहे थे। वो कहते हैं सिर्फ ईरान वाली साइड से जाएंगे, ओमान वाली या सेंटर से कोई जहाज नहीं गुजरने देंगे हम। बिल्कुल बिल्कुल जी। और ये जब हम दोनों ये डिस्कस कर रहे थे पिछले दिनों तो तब भी हमने ये कहा था कि अब नया हुर्मस पे ईरान शायद पीछे नहीं हटेगा और वो उस रूट्स की बात करेगा। अब देखना ये है कि वो टर्की पहुंचे में क्या अमेरिका जवाब देता है कि नहीं देता, ये देखना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया इमरान साहब हमारे साथ बात करने का। इट वाज प्लेयर टॉकिंग टू यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर।